فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ چونکہ غسل کے مسائل چل رہے تھے تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بچہ اور بچی بالغ کب ہوتے ہیں؟ بچہ اور بچی 9 سال کی عمر میں اور بچہ 12 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کے بلوغت کی کوئی نشانی پائی جائے، یا وہ خود اس کا اقرار کریں، دونوں میں سے کوئی ایک، لڑکا لڑکی، وہ خود اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہاں ہم بالغ ہو گئے، اور کوئی ایسی وجہ بھی نہ پائی جائے کہ ہم ان کے قول کی تردید کریں، کہ ان کے قول کو جھٹلایا جا سکے، کوئی ایسی بظاہر وجہ بھی نہ پائی جاتی ہو، تو پھر جو ہے وہ ان کو بالغ مانا جائے گا، یا ان میں کوئی بلوغت کی نشانی دیکھ لے۔ اور اگر وہ خود بھی اقرار نہیں کرتے اور بلوغت کی کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں ہوتی، تو پھر 15 سال کی عمر میں پہنچ کر چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کو بالغ تصور کر لیا جائے گا، ان پر بلوغت کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ لیکن 15 سال کون سی عمر کے؟ یہ جو انگریزی سال ہے یہ نہیں، اسلامی سال کے اعتبار سے جب وہ 15 سال کے ہوئے تو 15 سال کے ہوتے ہی ان کی جو ہے وہ بلوغت مان لی جائے گی۔ یہ ان کا سوال تھا تو میں نے کہا اس کا جواب دے دوں۔ آج ہم انشاءاللہ تیمم سیکھیں گے، کیونکہ غسل کے بعد جو ہے وہ تیمم آتا ہے، تیمم سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیمم جو ہے، یہ بات یاد رہے کہ تیمم میں نیت ضروری ہے۔ ہم جو نیت کرتے ہیں وضو میں نیت کرنا سنت ہے، جبکہ تیمم میں نیت ضروری ہے۔ نیت کریں گے کیسے؟ نیت کا تیمم میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس لیے اس نیت کو جو میں عرض کروں گا اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس نیت سے تیمم کریں گے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، ورنہ تیمم جس نیت سے کیا جائے تو پھر وہی کام کر سکتے ہیں۔ مثال قرآن پڑھنے کے لیے کیا تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نماز کے لیے پھر الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ جو نیت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ یاد کریں گے تو پھر اس سے ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اگر ہم یہ نیت کریں کہ میں قرآن کو پڑھنا مجھ پر جائز ہو جائے اس لیے تیمم کر رہا ہوں، تو پھر اس سے صرف قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے نیت کریں گے کہ میں نماز میں داخل ہو جاؤں اس لیے تیمم کر رہا ہوں، تو پھر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ طواف کے لیے جو کیا تو اس کے لیے پھر دوسرے کام نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یہ نیت کریں گے تو اس سے سب کام جائز ہو جائیں گے۔ تیمم میں نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اب جب تیمم شروع کریں گے تو جائز ناجائز انگوٹھی، چھلا، جو دھاگا پہنا جاتا ہے، یہ دھاگا یا کڑا یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جسم میں رکاوٹ کا باعث بنے، ان سب چیزوں کو تیمم کرنے سے پہلے آپ دور کر لیں گے۔ یہ دور نہیں کریں گے، یا یہ جیسے بازو اوپر کرنے ہیں یہ نہیں کریں گے اور پہلے مٹی پر ہاتھ لگا لیا تو پھر مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مسح کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسح جب کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ اسی چیز کو چھونا ہے جس کے ساتھ ہم نے جس کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے مٹی پر۔ اچھا، مٹی سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہ جو اڑتی خاک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، صرف یہی اسی سے تیمم ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو، اس سے تیمم ہو سکتا ہے، چاہے بظاہر اس کے اوپر مٹی نہیں بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ماربل اب مٹی کی جنس، اچھا مٹی کی جنس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ مٹی کی جنس میں سے ہے؟ بڑی آسان طریق اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائی ہے کہ وہ چیز
جو جلانے سے نہ راکھ بنے، نہ پگھلے، نہ نرم ہو، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جو جس کو آگ میں جلائیں تو وہ جلانے سے نہ پگھلے، نہ نرم ہو اور نہ راکھ بن جائے۔ لکڑی راکھ بن جاتی ہے، شیشہ پگھل جائے گا، لوہا پگھل جائے گا، اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ پلاسٹک کے نرم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو نرم ہو جائیں یا راکھ بن جائیں یا بہہ جائیں، یہ جو ہے وہ مٹی کی جنس میں سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مٹی کی جنس میں سے ہیں۔ اب ماربل ہے، آپ اس کو آگ میں ڈالی رکھیں، اسے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ مٹی ہے، اس کو آگ میں ڈالیں تو اینٹ کیسے بنتی ہے؟ وہ جتنا اس کو گرم کرتے جائیں گے وہ سکڑ جائے گی، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی، راکھ نہیں بنے گی۔ تو اس لیے اینٹوں کے اوپر بھی مسح تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہاتھ ماریں گے اور پھر سنت یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ آگے پیچھے کریں۔ آگے پیچھے کرنے کے بعد اگر خاک پر ہاتھ مارے گئے اور خاک زیادہ لگ گئی تو انگوٹھوں کی پشت کو یوں جھاڑیں گے، انگوٹھوں کی پشت سے ان کو جھاڑیں گے۔ پھر اس کے بعد چہرے کا مسح پہلے کریں گے، پہلے چہرے کا مسح کریں گے۔ چہرے کا مسح ایسا کرنا ہے کہ جو ظاہراً چہرہ ہے، ظاہراً چہرے سے مراد یہ ہے کہ اگر مونچھیں زیادہ بڑی ہیں جنہوں نے ہونٹ کے کناروں کو گھیر لیا ہے تو ان مونچھوں کے نیچے ہونٹوں کا مسح بھی کرنا ضروری ہے۔ پانی تو پہنچ جاتا ہے لیکن مسح کو تو پہنچانا پڑے گا نا، وہ تو ایسے نہیں پہنچے گا، تو وہ بال ہٹا کر مسح وہاں پر کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جو ہے وہ، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مانے ہے مسح کو تو اس چیز کو پہلے سے ہٹا لیا جائے، پھر جو ہے وہ اس کا مسح کیا جائے۔ مسح جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہ کانوں کی لو جو چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے اس پورے چہرے کا مسح کریں گے۔ اور یہ جو ناک کے باہر والا جو بالکل فرنٹ پہ سامنے حصہ ہوتا ہے اس کا بھی مسح کرنا یہ ضروری ہے، اس کا بھی مسح کریں گے۔ پھر یہ ہونٹ اور یہ اگر اس داڑھی، یہ جو بچی ہوتی ہے اس کو بچی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ یہ بچی داڑھی کا حصہ ہے۔ بعض اس کو خط کروانے میں، داڑھی کو سیٹ کروانے میں اس کو کٹوا دیتے ہیں، یہ کٹوانا حرام ہے، داڑھی مطلب گناہ ہوگا، یہ داڑھی کا حصہ ہے، یہ سارا حصہ جو ہے یہ بالکل داڑھی کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی بھی بال جو ہے وہ کٹوانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی کی عموماً یہاں پہ لوگوں کے پاس اوقات ویسے قدرتاً بال نہیں ہوتے تو اس حصے کا بھی مسح کریں گے، جہاں جہاں جلد نظر آ رہی ہے اس کا مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اس پورے کا صحیح طریقے سے مسح کریں گے۔ ایک دفعہ مسح کرنا یہ فرض ہے، 3 دفعہ کر لیں۔ 3 دفعہ کرنے سے اگر کوئی جگہ بعض اوقات رہ بھی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہر دفعہ مسح کرنے سے پہلے خاک پر ہاتھ مارنا یہ ضروری ہے۔ پھر دوسری دفعہ یوں ہی لوٹ کریں گے، یعنی ایک دفعہ ہلائیں گے، پھر اس کو جھاڑیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی دفعہ میں پورے بازو کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی دفعہ کرنے میں بعض اوقات کوئی جگہ رہ جاتی ہے، تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں سے کلائی کا پیچھے والا جو حصہ ہے اس کا مسح کیا جائے، اس طریقے سے بے شک اس کو پورا آگے لے آئیں کونی کے نیچے تک۔ پھر ادھر سے جو ہتھیلی ہے اس سے بازو کے سامنے والے حصہ اس کو ادھر سے گھما کے اس طرح اس کو یوں آگے لے آئیں، اور پھر یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے سے اس انگوٹھے کی پشت کا مسح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو یوں اس طرح کر لیں گے۔ پھر ایسے ہی ایک دوسرا بازو، یہ اس طریقے سے 3 دفعہ مسح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بازوؤں کا پورا مسح ہو جائے گا۔ تیمم میں یہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا، یا اس سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ تیمم میں بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، اور کن چیزوں سے کرنا ہے، یا اور بہت سی اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ وہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اندر ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری تفصیلات کو ہم سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔